دوستوں، عزیز بچوں، میں آپ سب کا دل کی گزار ہوں کہ بغیر کسی اطلاع کے ہم نے ایک میٹنگ کے بارے میں سوچا۔ میرے عزیز جو یہاں بیٹھے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہال میں میٹنگ کریں گے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کا احسان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ میرے لیے جیسے باقی لوگ ہیں ان کے بڑے عزائم ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہو، کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، گاڑیاں ہوں، تو اس کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ تو میں اسی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ میرا سرمایہ یہی ہے جو آپ کی محبت ہے، اور اس کے لیے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں محبتوں سے نوازا، آپ کی محبتوں سے نوازا۔ اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ کچھ صاحبان ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ اچھی اچھی ہستیاں بیٹھی ہیں۔ ہمارے الطاف نائک صاحب ہیں، سرپنچ ہمبر، وہ بھی یہیں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارے شیڈو چیئرمین ہیں بلاک ڈیولپمنٹ کونسل پل لورن، وہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ہمارے سرپنچ بشیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، سرپنچ اکرم صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے سرپنچ اعجاز تانترے صاحب بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے آج اپنا وقت مجھے دے دیا۔ یا الطاف نائک صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں کافی بڑی ہستیاں یہاں، اور آپ سب ہی میرے لیے بڑے معزز ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں۔ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پہ ہماری قیادت کے لیڈر جو بیٹھے ہیں، ایک ایک کا نام۔ اور میں بڑی بات ہے کہ میرے بھائی، ہمارے لیڈر، ایک ایمان والے، ایک ایمان کی چٹان منیر راٹھور صاحب، وہ بیٹھے شاہپور سے آئے ہیں، جن کے ایمان پہ ہمیں رشک آتا ہے۔ جیسے شکیل پڑے صاحب نے فرمایا ابھی کہ جس الیکشن میں ان کو بار بار یہ چکرے اپنے کھڑی کرواڑا سے حاجی صاحب، وزیر صاحب وغیرہ، یہ ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں۔ تو میں اور بھی بھائی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جگہ جگہ سے جس نے بھی سنا کہ ایسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو اپنے شوق سے، اپنی محبت سے آیا۔ اور مقصد آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں ایسی میٹنگ آج بلائی، کیا ضرورت پڑی اس کی۔ آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارا بلاک کونسل کا الیکشن ہوا، اس میں میرے جو محبت کرنے والے ساتھی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، آپ کا نام دیں گے۔ میں کبھی فارم بھرنے کے لیے نہیں گیا، فارم بھرا گیا۔ آپ نے کہا کہ وہاں پہ ہار گئے، پتہ نہیں آپ حوصلہ ہار گئے، آپ شاید۔ ایسا نہیں ہوا، اللہ کا بہت کرم ہے۔ 22 کو رزلٹ تھے اور 25 کو آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا۔ میڈیا والے یہاں اس وقت بھی موجود ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جو لوگ جیت گئے ان کے جلسوں میں اتنا جمع غفیر نہیں ہے، اتنے ہزاروں لوگ نہیں ہیں، تو آپ کے اس میں کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اس کا موازنہ اس سے مت کرو کہ یہ الیکشن تھا تو لاسٹ پر آپ نے مجھے کھڑا کیا، 11 پنچایتیں ہیں، تو 5 پنچایتوں میں جا ہی نہیں سکا، میں گیا ہی نہیں۔ اور ان لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں پتا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہیں۔ وہ چکھڑی بند تھی، وہ لوہل بیلا تھا، وہ پلیرا کی 2 پنچایتیں تھی، وہ اڑیگاں پنچایت تھی، وہ بٹلگور پنچایت تھی، جنہیں میں بالکل بھی نہیں گیا۔ تو یہ اس کا موازنہ اس سے مت کرو۔ دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے 2 باتیں۔ ایک تو یہ کہوں گا کہ جو الیکشن لڑتے ہیں، چاہے سرپنچ کا لڑے، ایم ایل اے کا لڑے، ممبر کا لڑے، پارلیمنٹ ممبر کا لڑے، ہوتا کیا ہے؟ یہ در در جا پہ اپنا خاصا لے کر بھیک مانگتے ہیں۔ اب جس کے پیالے میں زیادہ بھیک پڑ گئی تو وہ کامیاب ہو گئے، جس کے پیالے میں کم بھیک پڑی تو دکاری ہیں۔ در در کے گھروں میں جا کر، ایک ایک گھر میں جا کر محنت مانگتے ہیں۔ لیڈر کی تو اتنی اوقات ہے۔ دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، ہم تاجدار انبیاء علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ہمیں یہ بڑا اللہ فخر ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، چونکہ ہم نے تو یہ کوئی درخواست نہیں پیش کی رب العزت کے حضور کہ ہمیں امت مصطفیٰ سے پیدا فرما۔ وہاں تو درخواست پیش کی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر علیہ السلام نے کہ بار الہ ہمیں نبوت نہ دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے پیدا فرما۔ ہم نے تو کوئی درخواست نہیں پیش کی، ہمیں تو اللہ نے خود کرم کر دیا۔ تو جب سیدہ کہتے ہیں، میں نے پڑھ رہا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب ان کا وفات کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا تو ان کو کہا بیٹا ایک بات کرنا، بار بار پیغمبر آخر زمان پر درود پڑھتے رہنا۔ تو انہوں نے کہا یہ کون ہے یہ بابا جان جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو انسانی آدمی شروع ہوئی تھی، تو ابھی تو پہلے جو وہ شخص تھے ان کے بیٹے کے بعد جو انتقال فرمانے والے تھے۔ انہوں نے کہا زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن جب اپنے گھر میں تھا میں جنت میں،
تو وہاں ہر پتے پہ جتنے بھی درخت تھے ہر پتے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ پیغمبر آخر زماں ہے تو ان پہ درود پڑھتے رہنا. جب ہم مسلمان ہیں تو کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کلام مقدس میں؟ کیا میں نے بار بار آپ کو نہیں سنایا کہ اللہ کا فرمانا ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ تم جو بھی دنیا پہ زمین پہ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، دوڑ دھوپ کرو گے، اس کی کامیابی کا فیصلہ میں کروں گا. تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا. ہاں اتنا یقین ہے مجھے جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ہار میں اللہ کی پاک ذات نے ہماری جیت رکھی تھی. آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میرے بزرگوں، یہاں پہ باتیں میرے ساتھیوں نے کی، بہت حوصلہ ملا، نوجوانوں نے بات کی، بہت حوصلہ ملا، کیونکہ یہی آپ نوجوان ہیں جنہوں نے قیادت کال کی پکڑنی ہے. ہم تو اب اس آخری منزل میں جا چکے ہیں جہاں سے انسان کو پھر دوسرے جہان کی طرف جانا پڑتا ہے. ہمیں صحیح طور پہ اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے ذہن میں. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہاں بات کی گئی اس کی کہ بھائی ہم نے کہاں پہ جانا ہے، کس پارٹی میں جانا، کہاں کامیابی ملے گی، کیا ملے گی. تو جب میں MLA تھا یہ بڑا احسان عظیم تھا کہ مفتی محمد سعید صاحب جیسا ایک عظیم رہنما قائد، میں ان کو یہ میں کہتا تھا، اسمبلی میں بھی کہا، باہر بھی کہا کہ قائد عوام تھے. وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے اپنی عظمت سے اس غریبوں کے کارواں کو پہچانا تھا اور دعوت دی تھی. اور دعوت ہے کہ یہ کہا تھا، یا حاجی صاحب بیٹھے جو میرے ساتھ اس وقت بیٹھے تھے وہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تاندرے جو تیرے خیالات ہیں وہی PDP کے خیالات ہیں، کہیں بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی، آپ میرے ساتھ آؤ، آج ہی وعدہ کرتا ہوں آپ ہی الیکشن لڑو گے. اس رہنما کی محبت کا یہ انداز تھا. یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی ہماری مفتی صاحب کا اس جہان سے جانا. اگر کسی جگہ کو بدقسمتی وہ زیادہ ہوئی تو پنچ کی ہوئی، کیونکہ پنچ سے وہ بہت محبت کرتے تھے. کیونکہ اندھیرا تھا چاروں طرف تو روشنی کی کرن جو تھی وہ اللہ کی پاک ذات تھی. تو میں نے اپنے سہارے کے لیے جہاں میں سوتا تھا اس کے سامنے لگا دیا ایک کلپ لگا دی وہاں پہ جس میں لکھا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. جب سہارے ختم ہو گئے سارے تو میں نے کہا اللہ سارے سہارے، ایک تنخواہ کا سہارا تھا جو میرا سورس آف انکم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، میرا گھر کیسے چلے، میں کیسے لوگوں کو چلاؤں. تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا بارے اللہ یہ جو کارواں میں نے بنایا پاک ذات اس پہ اپنے کرم کا سایہ عطا فرما. مولا اس کے اندر جو لوگ منسلک ہیں ان کو حفظ و امان عطا فرما، اتحاد و اتفاق عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما. مولا کریم ان کی آس امید آرزو کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. یہ میری نیت تھی جس کو رب العزت نے قبول کیا. اور میرے بزرگوں میں یہ آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس غریبوں کے کارواں کو قیامت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ نوجوان دیکھیں گے اللہ کے کرم سے، اس کی مہربانیوں سے کہ جب میں مروں گا تو میرے بعد اسی کارواں سے کوئی نکلے گا تو اس کارواں کی دگنی چمک ہوگی. جو چیز اللہ کے حضور موجود ہو جائے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ کس نے مٹایا؟ یہ جو صاحبان بیٹھے ہیں میں تو بالکل خالی ہاتھ خالی جیب ہوں، لیکن تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. مولا ان کو ان کا اجر اپنے خزانوں سے عطا فرما. تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ ہم تو بالکل پروٹیکٹڈ ہیں. ہم نے اس وقت میری کلپ کو مفتی صاحب کے پاس پہنچایا گیا. یہ جی تاندرے کہتا ہے کہ نہ اس کارواں کو مفتی سے جوڑا ہے نہ مودی سے جوڑا ہے، اس کو تو اللہ کی عظمتوں سے جوڑا ہے. تو اس میں کیا میں نے جب انہیں کہا، میں نے کہا جی میں کہتا ہوں جب مجھے سارے آسرے ختم ہو گئے تھے تو اللہ کی پاک ذات کا آسرا تھا، تو اسی آسرے پہ تو ہم چلتے ہیں اور وہی تو ہمارا رسم الخط ہونا چاہیے. ہمیں تو حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے بلکہ بشارت دی گئی ہے. تاجدار انبیاء کے وسیلے سے ہمیں بشارت دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دو کہ جس نے میری ذات پہ توکل کیا اور اس نے استحکام اس کو آ گیا تو مجھے بھی اپنے جلال رب عزت کی قسم اس کو دنیا اور آخرت میں کبھی غمگین اور پریشان نہیں رکھوں گا. تو کیوں ہم پریشان ہوں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں پہ اگر کارواں کا والی وارث ہم تھوڑے ہیں. اگر کارواں کا والی وارث اللہ کی پاک ذات ہے تو پھر آپ نے دیکھا نہیں چمتکار 2.5 سال میں کیا ہو گیا. آج جیسے شکیر پڑے صاحب کہہ رہے تھے اڑائی کی بات، تو کھڑی کروانا کہ میرے بھائی بزرگ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھو جب وہاں گئے وہ ووٹ مانگنے والے تو انہوں نے بھی کہا یہاں کس نے کام کیا ہے. سنوتری والے میرے کافی بزرگ بھائی اور میرے سگے بھائیوں کی طرح یہاں بیٹھے ہیں، اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، رفیق صاحب اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں. جب وہاں گئے تو کیا کہا لوگوں نے
کہ بھائی یہاں پہ کام تو کبھی 60 سال میں نہیں ہوا، ابھی ہوا. اور اس قیادت جو آپ کو کہتی ہے، بڑی گروپس میں باتیں کرتی ہے، بڑی بڑی جھوٹ بڑا بڑا فراڈ بولتی ہے، ان سب کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں. پہلے تو چیلنج کر رکھا ہے ہم نے کہ اگر مجھ سے پہلے اقتدار میں رہنے والوں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو آؤ ڈیبیٹ میں بیٹھو. میڈیا کو بلاتے ہیں. اگر میں ثابت نہ کر دوں کہ 35 سال میں تم وہ کام نہیں کر سکے جو اس کارواں نے 2.5 سال میں کر کے دکھا دیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حامی و ناصر ہی اللہ کی پاک ذات تھی، اور اس کی حامی و ناصر ہی اللہ کی ذات رہے گی. اور میں ان کو ایک چیلنج کرتا ہوں، ان کے لیے شرم کی بات ہے. یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جہاں پہ ہمارا ڈی سی بیٹھتا ہے، اس سے سب سے نزدیک کا گاؤں جو ہے وہ دلان ہے، صرف 2 یا 2.5 کلومیٹر دور. یہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ڈیگے مارنے والے، 50 سال وہ سڑک نہیں پہنچا سکے. اور میرے اقبال بھائی یہاں دلان کے بیٹھے ہیں، اب ان سے پوچھیں کہ اللہ کے کرم سے اس کارواں نے 3 سال ہونی چاہیے کہ جو پل میں نے چھوڑا تھا، اس غریبوں کے کارواں نے منڈی میں چھوڑا تھا، ڈبل لائن برج جتنا منڈی میں وبال ہے، 2 سال ہو گئے ان کو توڑتے دندناتے. وہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے بول بولنے والے، ان کو یہ شرم نہیں ہے کہ اس پہ سلیب نہیں ڈال سکے، ڈلوا سکے. ہمیں جھمر کے لیے 13 کروڑ روپے کی سڑک منظور کی تھی، کناری کے لیے، برسڑی کے لیے، اس کو آگے نہیں جا سکے. ہم نے چنڈک سے یہاں پہ پنچ، چنڈک سے منڈی، منڈی سے بیلا بالا، منڈی سے سلطان پتھری، منڈی سے گگڑیاں روڈ اپ گریڈ کرائی تھی. آج ہمارے بی جے پی کے ایم پی صاحب آتے ہیں، وہ پلیٹیں لگواتے ہیں. اب نے کچھ نہیں کیا. یہ تو بھائی یہ تو سب کو ریکارڈڈ ہے، آپ کے ڈی سی آفس میں پڑا ہے. یہ تو آپ جانتے ہو، جس کا ایم ایل اے ٹھیک کرے گا، جو منظور کروائے گا، وہی روڈ آگے آئے گی. یہ تو ہمارے اس غریبوں کے کارواں نے کیا. کچھ اور دکھاؤ. کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ان سڑکوں کو نکلوا دو. یہ سڑک، وہ جو مہرکوٹ کی سڑک، وہ جو کنجا کی سڑک، کیالا کی سڑک، کتنی سڑکیں منڈی میں. اور یہاں پہ میرے بھینچ کے یا کھلیتر کے اعظم صاحب بیٹھے ہیں. بھینچ ہو، کھلیتر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، 5 6 7 سڑکوں سے تو کوئی جگہ کم نہیں پڑی جو ہم نے اسی 2.5 سال میں سڑکیں دی. اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں، سرل میں جہاں چودھری غنی صاحب کا گاؤں ہے، 50 سال وہاں ڈنا جو گاؤں ہے ایک ان کا، وہاں کوئی نہیں سڑک دے سکا. اسی غریبوں کے کارواں نے وہاں سڑک پہنچائی. اور اسی سرل میں جب میں ایک بار زیارت سے آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک بزرگ دیکھے، 90 سال کی عمر تھی. تو میں نے جب ان کو دیکھا، اللہ نے یہ توفیق مجھے بھی بخشی، اللہ آپ کو بھی بخشے کہ بزرگوں سے محبت کرنا سیکھو. بزرگوں سے جو محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو میں رکا، میں نے بیٹھا، میں نے نیچے اترا گاڑی سے، میں ملا ان سے. منسوخ تھے، منسلک تھے، وہ چلے گئے جہان فانی سے. بڑے بڑے ہیں ہمارے بھائی بزرگ تھے، غلام رسول صاحب، حاجی عبدالغنی صاحب. اس کے بعد ایک نوجوان اس غریبوں کے کارواں کا ایک دیوانہ، ہمارا ایک عزیز محمد عظیم دادری، کل اس کا انتقال ہوا، جو اس کارواں سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا. تو آج ہم ان سب کے لیے جتنے بھی گئے، اور بھی ہماری بہن گئی، ہمارے فاروق صاحب ہیں، ہمارے یوتھ لیڈر یہاں بیٹھے ہیں، ان کی والدہ محترمہ میری بھی بہن تھی، ان کا بھی انتقال ہوا. اس کے بعد بھی ہمارے ایک بزرگ تھے لورن میں، ہمارے بڑے بزرگ تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، ایس پی منی صاحب کے والد صاحب. اور بھی کافی لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، بڑے اونچے اونچے لوگ. میں ایک مثال دی، یہ تو بڑی سینکڑوں میں جاتی ہے بات، کیونکہ ہم آج 1.5 سال کے بعد مل رہے ہیں. یہ سٹارٹ کیا ہم نے، پھر اس کارواں نے پھر شروعات کی، بسم اللہ کی آج. اور اللہ نے اس کو اچھے ڈھنگ سے قبول فرمایا، آپ کی محبتوں نے قبول فرمایا. تو ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ بیمار بھی ہیں، جس میں چودھری ریاض صاحب بھی ہیں. ان کو پرسوں اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد ان کا آپریشن ہوا. ہم سب مل کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو روح صحت کرے، بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی شکیل آزاد صاحب، وہ بھی اس وقت لدھیانہ میں ہیں، ان کی صحت بھی ناساز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ جلدی روح صحت ہو جائیں. اس کے بعد ہمارے ایک یہ جو پرنٹنگ پریس ہے، ہمارا رینا پرنٹنگ پریس، ان کے ہمارے عزیز ہیں، وہ ان کے بھائی بھی اس وقت لدھیانہ میں، اللہ ان کو بھی تندرستی عطا کرے. ہم سب دعا کریں گے. ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہمارا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. رشتہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہمارا بھائی بزرگ دوست مر جائے تو اس کے لیے پھر رشتہ ٹوٹے گا نہیں، مغفرت کی دعائیں مانگنا شروع کر دو. اگر بیمار ہو جاتا ہے تو دعا کرو اللہ اس کو شفا بخشے. کہہ رہا تھا کہ یہاں حالات کیا ہے اس وقت، اس کی میں تھوڑی سی مثال آپ کو دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہاں جانا، کہاں گھومنا، کیا کرنا ہے. جلد بازی کو اٹھایا قدم،
ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. اللہ کے کرم سے میں نے اس لیے جماعت کو چھوڑا ہی نہیں. تو میں نے تو گھر میں بیٹھ گیا. اگر میں نے جماعت چھوڑی ہوتی تو بڑی بڑی لمبی چوڑی آفرز آئی ہیں مجھے, میرے قریبی ساتھی جانتے ہیں, بڑے دور دور سے آفرز آئی ہیں, بڑی اونچے اونچے خواب دکھائے گئے. لیکن ایسا نہیں ہے, چونکہ اس کارواں کا والی وارث اللہ ہے, تو پھر آپ کو مجھے پریشانی کیا ہے؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے اس کارواں کی چمک اگلے موڑوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے, آپ کی محنتوں سے آپ خود دیکھ لیں گے. یہ تو فیصلے ہی اللہ کی ذات کرتی ہے, کامیابی کے فیصلے, عزت دینے کے فیصلے, عزت لینے کے فیصلے, اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرنا, اجالے کو اندھیرے میں تبدیل کرنا, جاندار کو بے جان بنانا, بے جان کو جاندار بنانا, یہ سب اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہم سب کو اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں حالات کہاں پہنچ چکے ہیں. اس وقت قیادت جو ہے ریاست جموں کشمیر میں, اس وقت جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں اس میں عمر عبداللہ صاحب اس وقت روئے رواں ہیں, محبوبہ مفتی صاحبہ روئے رواں ہیں, شہزاد غنی لون صاحب روئے رواں ہیں, یوسف طارق گامی صاحب ہیں. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں اس تاریکی میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے کہ آج سے 4-5 دن پہلے عمر عبداللہ صاحب نے یہ انٹرویو دیا تھا کہ میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ میں اس سیاست کو چھوڑ دوں, چونکہ ہمیں ہمارے ساتھ بہت ہی بدا سلوک ہو رہا ہے, بہت بدا سلوک ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہوں گا اور کہتا رہوں گا. شبیر منگرال صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی سلام بھی, بڑے میرے ساتھی آج بزرگ کافی دیکھے, کافی دوڑتے ہوئے پہنچے, کہیں دور تھا میں, اور جیب سے مزدور پیشہ ہے, جیب سے کوئی تھا 20-30 ہزار جتنا تھا, جلو جی آپ شاہ خرچہ نہیں ہو سی. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پالیسی مرکز کی جموں کشمیر کے ساتھ ہے وہ بہت غلط ہے. نریندر مودی صاحب کو بھی آج آپ کی اس دوست سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, کہتا رہوں گا, اور آنے والا کل جب میں نہیں ہوں گا تو آپ یاد کریں گے کہ میں کہہ رہا تھا کہ وطن کی فکر کا نادا مصیبت آنے والی ہے. جموں کشمیر کے ساتھ مودی جی جو یہ تھنک ٹینک ہے آپ کا, جو پالیسی میکر ہے, ان کو تبدیل کر دو. جموں کشمیر کے لوگوں کی آہ عرش معلیٰ کو بھی ہلا سکتی ہے. اس کا کہیں پورے بھارت ہمارے دیش میں اس کا اثر نہ پڑے. ہمارا دیش خطرے میں ہے, اس کو تبدیل کرو. اتنا ٹارچر کرنا, ابھی الیکشن جی پنچایت کے تو یہ دیں گے سبز باغ, پھر نہیں بلاک ڈیولپمنٹ کونسل اب دے گی, اب کہاں بھی اس کا سیکٹری بیڈیو ہوگا. اب جب لوگوں نے سنا یار بیڈیو سیکٹری ہوگا تو کتنی بڑی پوسٹ ہے, وہ ہمارے چیئرمین صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے لورن کے, اب کتنی بڑی پوسٹ ہے, لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے. یہاں وہاں تو ہم نے 2000 روپے ہمارا خرچہ ہے, لیکن یہاں جو انہوں نے الیکشن لڑا انہوں نے تو 1-1 کروڑ روپے خرچہ کیا اس سیٹ کو لینے کے لیے. اور جب بنے تو دیکھا کہ جو کھائے گا وہ بھی پچھتائے گا, جو نہیں کھائے گا. ڈی ڈی سی کا ابھی سانس ہی, ابھی ہم کوئی بیچارے کوئی ہنس رہا تھا, کوئی رو رہا تھا, ابھی وہی کیا تو سیدھا آگے جی فارسٹ پروٹیکشن کہتی ہے, کوئی پارٹی بنا دی, کوئی کمیٹی بنا دی. لوگوں اس میں پھر تیاری کرو کہ چوکیدار کے الیکشن آنے والے, الیکشن آنے والے. مودی جی یہ کچھ ہمارے بھارت دیش کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. ہم اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں, اور جس سے محبت, مجھے اپنی پارٹی سے محبت تھی, اس لیے میں نے کہا غلط ہو رہا ہے. مفتی صاحب کی عظیم پارٹی, اس کے ساتھ چند لوگ غلط کر رہے ہیں. میں نے پروٹیسٹ کیا اور گھر میں بیٹھ گیا. وہی میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں, ہم ہندوستانی ہیں, ہمیں اپنے دیش سے محبت ہے, ہمیں اپنے بھارت دیش سے محبت ہے. لیکن جو کچھ کر رہے ہو یاد رکھو کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اپنی پالیسی تبدیل کر دو. آج 2 سال سے ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے, کبھی کوئی قانون آتا ہے, کبھی کوئی قانون آتا ہے, اور گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں. جہاں پہ خاکی صاحب کہہ رہے تھے جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں پہ ہے. منڈی کا ڈبل لائن برج جہاں چھوڑا تھا وہیں ہے, انڈور اسٹیڈیم جہاں چھوڑا تھا وہیں ہے, ڈگری کالج جہاں تھا وہیں ہے, یہ جو سڑکیں تھی وہیں ہیں. چنڈک سے جب منڈی آپ جاؤ تو کیا برا حال ہوتا ہے انسان کا, اس کو کھود کے ایسے پھینک دیا, اردوار کیا, اس کے بعد چھوڑ دیا. جو ہمارے کام کیے ہوئے ہیں ادھر رکے پڑے ہیں, کچھ کام کرتے نہیں, اور باہر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی ہم نے تو ایک انقلاب لایا, تباہی کا انقلاب لایا, بربادی کا انقلاب لایا. اور میں مرکز سے کہوں گا اپنے ڈھنگ سے, جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے برائی اس کے گھر کو گھیرتی ہے. آپ ہمارے لیے, جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ جو برائیاں سوچ رہے ہو, یہ جو سازشیں کر رہے ہو, یاد رکھو اس کا جب شعلہ اٹھا اس میں پورا ہمارا دیش چل سکتا ہے. اس لیے اس کو تبدیل کر دو, صحیح دل سے محبت کرو, دل سے. اور اگر محبت ہے
फिर रियासत हमें स्टेट वापस क्यों नहीं दे रहे हो? ये क्या इलेक्शन लड़वा रहे हो, कहीं नाली का कहीं प्याली का? ये जो मजाक उड़ा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कुदरत तुम्हारा मजाक उड़ा दे, तो फिर कहीं कोई बचाव का रास्ता नहीं होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि दर्द से कह रहे हैं कि हम अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आज की बातें पहले से मेरे सब साथी जानते हैं। हमने जगह जगह पे यही बात की थी कि हमें मिलिटेंसी से दूर रहना चाहिए, हमें किसी आर्मी का सोर्स बनने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अल्लाह को पकड़ना है, अपने रास्ते पे चलना है और अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। लेकिन ये जो कर रहे हो, ये बहुत तबाही की तरफ जा रहे हो और इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। अल्लाह आपकी हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैं आपको कहना चाहता था, आप किसानों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, वो बेचारे तने तना उस सर्दी में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो ये ठीक नहीं हो रहा है, ये मुनासिब नहीं हो रहा है। हो सकता है ये आहें जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की है, जो उनकी आहें कहीं आपको जला न डालें, तो उसका अंदाज ये शुरू हो गया। अब पंजाब हरियाणा पे अटैक आ गया, पहले जम्मू कश्मीर पे था, तो ये सब कुछ गलत हो रहा है, इससे हमारे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपको आज बुलाने का मकसद ये था कि कोई परेशानी नहीं करे। अल्लाह हमारा, अगर आपको ये पता है कि जिस अभी जवाद साहब मेरे भाई साहब अभी शेर बोल रहे थे कि जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? बस यही मैसेज आपको देना चाहता आज मैं, इसीलिए आपको तकलीफ दी। अपनी अपनी जगहों पे डट जाओ। याद रखो, चालाकियों से, मकारियों से, फ्रॉड से, पैसा फेंकने से कभी कोई इज्जत नहीं पाता है। इज्जत का फैसला रब्बुल इज्जत के पास है। जब हम सब मिल जाएंगे, ये गरीबों का कारवां बहुत ही मजबूत है। आप बेफिक्र हैं, जो जहां बैठा है वो अपनी जगह पे बैठे हैं। किसी को गलतफहमी हुई तो ठीक हो जाएगी, अगले हफ्ते 10 दिन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप मुतमईन रहिए। सिर्फ एक चीज याद रखें, मेरे यहाँ पे नौजवान भी बैठे हैं और मैं कहता रहा हूं, मेरा फर्ज है ये, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो बुजुर्ग जिन्होंने गणेश साहब का दौर देखा, जिन्होंने मास्टर गुलाम अहमद मरहूम का दौर देखा, एक फकीर थे मास्टर गुलाम अहमद साहब, बहुत ऊंचे इंसान। मीर पुंची साहब का एक ईमान वाले इंसान थे। उसके बाद जितने एमएलए आए सब जानते हैं। तो कहना कि अल्लाह तेरी ज़ात ही हमारी बारी बार से, इससे पहले भी किसी ने कहा, इससे पहले किसी लीडर से सुना आपने? बल्कि पिछले इलेक्शन में तो ये बातें हो रही थी, ये भी इल्जाम लग रहे हो शाम तांद्रे कुरान की आयतें पढ़ता है। अब मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। क्यों करता हूँ? ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मेरी क्या बसात है, मेरी क्या औकात। जो आखिरी बात ये कह शुरू प्लेट से थोड़ा हौसले के लिए कहना चाहता हूँ, आप हकाइक से देखो, सच्चाई से देखो, हकीकत देखो क्या है। हम तो इस दुनिया पे आर्जी हैं, हमारा तो असली ठिकाना हमारी मौत के बाद शुरू होगा। हमने उसकी तैयारी भी करनी है इंशाल्लाह। बात यह कि जिस वक्त अबराह ने खाना काबा को ढाने की मकरूह साजिश की, आप आराम से आज सोच रहा घर में जाकर, अल्लाह की कागजात का घर है। दाइदार अंबिया अलैहिस्सलाम के जो जद अमजद है वहां पे, वो कह रहे हैं अल्लाह मैं अपनी बकरियों को लेकर जा रहा हूं, अब तेरा घर है, इसकी हिफाजत फरमा, खुद कर हिफाजत। अब सीधी अल्लाह से बात की तो खाल के कायनात, माल के कायनात क्या क्या कर सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको। वो पत्थर बरसा सकता है, जैसे काफी उमटे मरी है इसी तरह से पत्थर बरसा सकता है, भौचाल ला सकता है तो अबरा गिर जाएगा, मर जाएगा। शेर हैं पड़े हुए, बड़े बड़े हाथी हैं, उनको हुक्म दे दे जाओ रौंड डाले उसको अबरा को। नहीं, अल्लाह ने वो नहीं किया, उस हिकमत वाले पाक परवरदिगार ने, वो अजीजुल हकीम। अल्लाह ने ये फरमाया कि इस कायनात की सबसे हकीर एक चीज वो चिड़िया थी अबाबील। अल्लाह ने अपनी शान के खिलाफ समझा कि मैं उसको पत्थर बरसा के मारूं, भौचाल से मारूं, शेर डालूं, नहीं फरमाया नहीं, हकीर मखलूक मेरी। मच्छर के बाद कोई दूसरी मखलूक अबाबील चिड़िया को कहा जा उन हाथी वालों का मुकाबला कर, चिड़िया को कहा जा हाथी वालों का मुकाबला कर। तो क्या अल्लाह नहीं ये कर सकता था, फरमा सकता था कि भौचाल आता तो सब कुछ खत्म हो जाता। पत्थर बरसते तो जो जहां था, क्या हुआ नहीं ऐसा? कुरान पढ़े अब तो आपको पता है, पत्थरों से भी कई उमते मरी है, पत्थरों की बारिश हुई। तो अल्लाह ने क्या किया, हुक्म हुआ अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। या रसूल अल्लाह, आपने देखा नहीं कि उन मेरी छोटी छोटी चिड़ियों ने हाथी वालों का क्या हशर कर दिया और हमारे लिए एक मिसल बन गई। यहाँ मेरे अजीज भाई हैं, अल्लाह ताला इनको और ज्यादा ताकत दे, बशीर साहब सरपंच बल्लाई, बहुत ही अच्छी शानदार बातें की। एक बात उन्होंने की जिसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे वो जो प्लानिंग होती है, सरपंच साहिबान अपने अपने ढंग से डिस्कस करते हैं, भेज रहे हैं आगे, और उन सरपंच साहिबान की काविशों से ही
जितने सरपंच साहबान है वो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, भाई मेरी यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम चाहिए, रोड चाहिए, तो वो आगे जाता है। तो कह रहे थे कि उसका सिला कोई और आज कह रहा है ऐसे लोग बड़े हैं। मैंने पिछले इलेक्शन में भी देखा, हमारे लोरन में एक लीडर चले गए, उन्होंने वहां पे बड़ा कहा मैं आया हूं यहाँ इस लोरन को इनकलाब, इसको पलटने के लिए, इसको इनकलाब दिखाने के लिए, इसको डेवलपमेंट में ले जाने के लिए। और क्या हालत क्या थी? हालत ये थी कि वही जो लीडर थे, जब मैं एमएलए बना तो उनकी निस्फ पंचायत अंधेरे में डूबी हुई थी। तो जब मैं एमएलए बना वहां के लोग आए तो मैंने 3 ट्रांसफार्मर देके उसको मुनव्वर किया, 3 सड़कें दी, थोड़ा सा उस पंचायत को भी अप किया। अब चला था मुकाबला करने लोरन के लोगों को कहने के लिए, तो फिर हमने बड़ी मजबूरा अंदाज से सिखाया कि ये गिदड़ बबकियां, ये तकब्बर की बातें, ये नमरूद जैसी बातें, ये करना मुनासिब नहीं। मैंने ये किया, हमने नहीं कुछ किया। गरीबों के कारवां ने किया। क्यों किया? क्योंकि नीयत थी कि बारीला इस गरीबों के कारवां पे अपने कर्म का साया अता फरमा, बारीला इसके अंदर जो लोग मुनसलिक हैं उनकी आसमी आरज़ू को अपने खजानों से पूरा फरमा। तो फिर इसको नुकसान कहां से होगा? इसको नुकसान कर कौन सकता है? तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। तो फिर एक दिन जब बैठे, मैंने कहा मेरे भाई छोटे या अजीज, अभी 40 साल लगेंगे आपको वहां पहुंचते पहुंचते लोरन जितना डेवलप हुआ है। लेकिन परसों में देख रहा था सावजिया में एक कुछ शाह साहब, मैं सुन रहा था शहनाज गनी साहब का जलसा था, उसमें मैंने भी वो क्लिप सुनी रात को। एक नौजवान था, क्या लगा देखो जी शाह साहब ने लोरन की डेवलपमेंट की है, बड़ी जबरदस्त, चलो उनका हक था, इधर रह गए। लेकिन वो अजीज भूल गया कि जितना आपका मैंने इस सावजिया सेक्टर का काम इन 2.5 सालों में किया है, इतना तो आपके जो 35 साल के लीडर थे वो नहीं कर सके। उस लीडर तो उस अजीज तक मैं बात पहुंचाना चाहता था उस सावजिया का कि जब मैं एमएलए बना तो वहां तो आपकी बिजली ही डामाडोल थी, डगमगाती थी। 5 पंचायतों को बिजली छोड़ते थे, 5 को अंधेरे में डाल देते थे, फिर इनको छोड़ते थे, उनको अंधेरे में डालते थे। जब शोर होने लगा तो मैंने पूछा क्या मसला है? उन्होंने कहा रिसीविंग स्टेशन सेकड़ों में नहीं है जी, वो पूरा लोड नहीं उठा सकता है। अब जितना हुआ 2 करोड़ का 2.5 करोड़ का कैसे मैनेज किया, क्या किया? उसके बाद उसको जाकर रिसीविंग स्टेशन तब्दील किया तो एकदम सावजिया, गगड़िया, बिदार, बल्लाई, डुंडूगाम, छम्मर, किनारी, आजमाबाद, इसको बिजली एकदम मिलने लगी। पहला काम तो ये किया। आपकी सड़क वहां से लेकर ये जो यहाँ से मंडी से गली मैदान तक अपग्रेडेशन करवाई, मंजूर करवा दी, प्रायोरिटी लिस्ट पर रखी, मंजूर हो गई, जो कभी हुई नहीं थी। आपकी छम्बर कनारी की रोड, अगर उसी सावजिया सेक्टर की बात करो, 13 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी किसी पंचायत में नहीं है सड़क का, तो उसको मंजूर करवाया। इंशाल्लाह निकलेगी जरूर, क्योंकि कुछ लीडर ऐसे भी हैं जिनको ये तकलीफ होती है कि भाई इसका क्रेडिट इसको मिलेगा, तो उसमें वो कहीं स्टे करवा देते हैं, कुछ करते हैं, जैसे शैतान का काम होता है। जब आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपको रोकने की कोशिश करता है वो, तो अच्छे काम करेंगे तो उसमें भी आपको रोकने की कोशिश करता है। वो अभी उसी तरह है। चलिए फगवाड़ी के लोगों को मुबारक है, बिदार के लोगों को, उन्होंने बड़ी मेहनत की तो उसको कहीं किसी हद तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला उनको और ताकत दे कि वो ऊपर ले जा सके और उसको हम लोरन के साथ जोड़ सके इंशाल्लाह। तो उसके बाद आपके ढन्ना, उड़ीपुरा ढन्ना में बिजली नहीं थी, बुरी हालत थी। मैंने यहाँ से जबरदस्त ट्रांसफर उठवाया, आपके 6-7 पुल लगवा दिए। 2.5 साल में क्या हो सकता है? और भी आपके बड़े काम के सावजिया वाले जानते हैं जो यहाँ बैठे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई खड़ी करवाड़े वाले नहीं कह सकता यहाँ काम नहीं हुआ, कहीं सलोदरी वाला नहीं कह सकता है। यहाँ बैठे सलोदरी के मेरे भाई, खड़ी करवाड़ा के भी हाजी साहिबान वगैरह आए हैं यहाँ पे, भाई साहिबान। उसके बाद शाहपुर में मेरा वो भाई मनीर भाई बैठे, भाई एक पुल था, उनको बेचारों को वो पुल नहीं दे सका कोई, तो पुल हमने मंजूर कराया। उसकी पोर्ट को अब इन तरफ से पूरी कोशिश करता रहा। 2.5 साल वक्त क्या होता है, और भी ऊंची नीचे, कभी गवर्नर रूल, कभी उठना कभी बैठना। उसके बाद हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है, बहच हो, खनेतर हो, खड़ी करमाड़ा हो, अड़ाई हो, ये अपना सलोनिया हो, सलोनिया के भी मेरे साहिबान बैठे। और फिर यहाँ पे अड़ाई के हमारी सबसे बड़ा जो कारनामा है वो ये था कि अड़ाई में बोलने वाला ही कोई नहीं था, मतलब लीडरशिप थोड़ी वो थी। तो अल्लाह ने बड़े अजीम हमारे अच्छे रहनुमा पैदा किए, बोलने वाले हैं। जब मैंने बना था तो अड़ाई में हाई स्कूल से आधा किलोमीटर रोड नीचे थी। आज अल्लाह के करम से 100% अड़ाई कवर हो चुका है रोड में। हमारे ये जो शकील बड़े साहब कह रहे थे, मुझे शकील बड़े साहब अपने साथियों पे बड़ा फख्र है। बहुत जबरदस्त काम आपने किया है और दिखा दिया। जो उससे पहले जो क़यादत थी मंडी में, उनको पता चला काम कैसे होते हैं। जैसे आपने काम किए लोगों के, मंडी में बैठ के पूरी जो टीम थी हमारी, जितने भी थे आप 7-8 आप थे या
تو आप हमारे सारे साथी इसमें जुड़ेंगे और इसमें इजाफा होगा। अल्लाह हमारा हामी। उन्होंने कहा कि वो और कोई लेना चाहता, याद रखो जब भी कोई नेक काम करो तो दिल में ये बात करो कि ये नीयत कर लो कि अल्लाह की पाकज़ात के लिए, रजामंदी के लिए कर रहा हूँ। वहाँ ज़ाया नहीं होता है, सब भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाएंगे, अल्लाह की ज़ात नहीं भूलेगी। तो अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर मददगार हो। हम उसके बाद दुआ भी करेंगे, मगफिरत की दुआ भी करेंगे। खाकी साहब से 2 मिनट बात सुन ले। वो डीसी ऑफिस में मौजूद है रिकॉर्ड, वो तहसील सतह पर है, वो वीडियो ऑफिस में हर जगह मौजूद है। कहाँ कौन सा काम हुआ है और कौन सा काम कि आज की ये मौजूदा दौर की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बड़े सब्ज़बाग दिखाने में आज वो माहिर हैं। कहीं वो पकी हुई हाड़ियां दिखा रहे हैं, कहीं वो पके, जब देंगे तब देखा जाएगा। इस वक्त तो कुछ है नहीं है, इस 3 सालों में किसी को कुछ मिला नहीं है और न ही इस वक्त उम्मीद है। जब से बीडीसी चेयरमैन बने थे उस वक्त से आज तक, और अब जो डीडीसी बने हैं ये भी अब नाम है। तो यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था कि आप बड़े मुजद्दिद तरीके से, आपने बड़े मुफस्सल और मुदल्लल बयान जनाब तांत्रे साहब का सुना। मैं ये इंशाअल्लाह अज़ीज उम्मीद वासिक रखूंगा अल्लाह तबारक तआला से कि ये बातें आप ज़हननशीन करेंगे कि ये गरीबों का कारबान जिस पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का के करम का साया है, और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से, उनकी मेहरबानी से, उनकी इनायत से ही हमारा ये कारवान चल रहा है। हम अल्लाह तबारक तआला से शामुता के साथ बैठते हैं वहाँ पे माशाअल्लाह। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, बड़े फख्र से कहता हूँ, अल्लाह के फरिश्ते वहाँ होते हैं, क्योंकि ये जब करते हैं बात, ईमान की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, और फिर उसके बाद सियासत करते हैं। सियासत में भी ये कहीं इन्होंने ये रंग नस्ल भेदभाव, हिंदू मुस्लिम, गुजर गैर गुजर राजपूत, ये कभी इन्होंने ख्याल नहीं रखा। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ऐसे लीडर को, ताक़री साहब को बिलखुसूस आइंदा के लिए अवामी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इसके साथ में आपके मुआवजा को खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र भी है, हमारा ये जो कारवां, गरीबों का कारवां, इस पे अल्लाह का बड़ा करम है। लोगों की मोहब्बत हमारे साथ, हम जुड़े हैं लोगों के साथ, लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पे मसला यही है कि आपने जो खुद कहा कि ये बीडीसी, डीडीसी, पंचायत का इलेक्शन, चौकीदार का, नंबरदार का, ये एक मजाक है। इस मजाक को बंद किया जाए। अवाम में रियासत जम्मू कश्मीर के ज़ख्मों को मरहम देना है तो वो मरहम ये है कि रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। 35 से 370 का जो इल्तवा में इस वक्त केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस बारे में हम पूरी उम्मीद हैं वो भी ये फैसला करेंगे कि ये एक गैर कानूनी अंदाज से इसको उड़ाया गया था, इसको वापस किया जाए। लेकिन जहाँ तक हमारी मरकज़ी सरकार का ताल्लुक है, यहाँ पे जो भी थिंक टैंक है वो ठीक यहाँ पे उनकी पॉलिसी नहीं चल रही है। मैं उनसे कहूँगा कि रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। डीडीसी बीडीसी से कुछ नहीं होगा जब तक अवामी नुमाइंदगान चुने नहीं जाएंगे, लोग हमारे अवाम नुमाइंदों को नहीं चुनेंगे, तब तक तरक्की नहीं हो सकती है। और जो तरक्की की दुआई दे रहे हैं, तरक्की कहीं पे नहीं है। मैं ये साबित कर सकता हूँ, मैं एक नुमाइंदा रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कंस्टिट्यूंसी, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कंस्टिट्यूंसी, आई कैन प्रूव कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जो काम है रुके पड़े हैं, कहीं पे काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ऐसी दुआई दी जा रही है। तो ये जो प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना ये अवामी नुमाइंदा ही कर सकता है, कहाँ पे क्या काम करना है। तो उसके लिए मैं यही, आज हमारा जो मीटिंग थी, आपने देखा कि हमने सिर्फ वर्कर्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसको हमने हाल में मीटिंग करनी थी, लेकिन जब एक जमे गफ़ीर आया तो फिर हमें बाहर निकलना पड़ा, उसमें बाहर बात करनी पड़ी। ये अल्लाह का शुक्र है, अवाम हमारे साथ जुड़े हैं और हम भी ये वादा करते हैं पुरखलूस और बेलौस खिदमत का।